آگے فرمایا یضل بھی کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بھی کثیرا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے یار لوگ جو ان سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہاں پر جو یضل بھی ہے، یہاں سے مراد قرآن لے لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن کے ذریعے سے نہیں کوئی گمراہ ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مثال اوپر دی گئی ہے نا، جو مثال مسئلہ کہا گیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ مثال کیوں دی، اللہ کا کیا مقصد اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، یعنی اللہ جو مثال دیتا ہے، جو بات کہتا ہے، وہ بامقصد بات ہوتی ہے اور وہ حق اور سچ بات ہوتی ہے۔ یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ نعوذ باللہ قرآن کے ذریعے سے گمراہی یا قرآن کے ذریعے سے ہدایت۔ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ تو انسان کی اپنی ذہنی خرابی ہوتی ہے اور خناس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط مطلب لیتا ہے، غلط مطلب پہناتا ہے اور غلط طریقے سے بات کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اس میں قرآن نہیں ہے، یہ گمراہی صرف انسان کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔